खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना ख़त खोला अनजाने में, एक पुराना ख़त खोला अनजाने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर तरह की आफात व बलियात से महफूज रखे, आमीन। मैं हूँ राशिद बशीर और हमारा आज का मौजू है मकतूब निगारी यानी ख़तूत नवीसी। आज हम अपने सबक में इंशाअल्लाह सीखेंगे कि ख़त क्या होता है, ख़त की कितनी इक़साम हैं और ख़त के कितने अज्ज़ा या हिस्से हैं, उनकी तरतीब क्या है और एक बेहतरीन ख़त कैसे लिखा जाता है। उम्मीद है कि हमारे बच्चे इस सबक को पढ़ने के बाद ख़त लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने सबक की तरफ और देखते हैं कि ख़त क्या होता है। प्यारे बच्चों, पैगाम रसानी के बहुत से तरीक़े हैं और ख़त इनमें एक अहम, मौसर और सस्ता तरीन ज़रिया है। एक दूसरे से दूर रहने वाले अशख़ास के दरमियान राब्ते का ज़रिया ख़त है। गरचे मोबाइल इंटरनेट की वजह से ख़त पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं, मगर इल्मी और अदबी लिहाज से ख़त की अहमियत कभी कम नहीं हुई। ख़त जो है ये इंसान के दिली एहसासात व जज्बात के इजहार का नाम है। ख़त चूँकि दूर दराज रहने वाले अफराद के माबैन हालात व वाक़यात का तबादला होता है, इसलिए हम ख़त को निस्फ़ या आधी मुलाकात भी कहते हैं। क्योंकि हम इंसान तकरीरी या तहरीरी अंदाज से अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ख़त एक तहरीरी गुफ्तगू होती है, इसीलिए इसे निस्फ़ मुलाकात या आधी मुलाकात कहा जाता है। बकौल बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक के ख़त इंसान के दिली ख़यालात का रोज़नामचा और असरार हयात का मुरक्का है। प्यारे बच्चों, आम लोगों के खतूत सिर्फ़ उनकी ज़ात की हद तक अहम होते हैं, लेकिन ख़ास शख्सियात जैसा कि मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल वग़ैरह जैसी मशहूर शख्सियात के खतूत ना सिर्फ़ ज़ाती तौर पर अहम होते हैं, बल्कि ये इल्मी, अदबी और तारीख़ी वर्सा भी हैं। हमारी कौम के ये मशाहिर हैं और इनके खतूत को महफूज किया गया है और इनके खतूत हमारी अदबी असनाफ़ में भी शामिल हैं। अब हम बेटा बात करते हैं खतूत की इक़साम के बारे में। तो सबसे पहले इसकी किस्म है ख़ानगी, ज़ाती या निजी खतूत। नाम से ही ज़ाहिर है कि ये ज़ाती तौर पर लिखे जाने वाले ख़त होते हैं। ये हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीज़ों, असातिज़ा या शागिर्दों को लिखते हैं और इस नौइयत के खतूत अदबी तौर पर बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। ख़त की दूसरी किस्म है अमूमी खतूत। ये खतूत आम तौर पर मुल्की, मुआशरती या इलाकाई मसाइल के बारे में कातिब की ज़ाती राय होती है और रसाइल, जराइद और अखबारात के मदीरों को अमूमन इस नौइयत के ख़त लिखे जाते हैं। ख़त की तीसरी किस्म कारोबारी खतूत हैं। कारोबारी खतूत नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कारोबार के उमूर के मुतल्लिक़ा लिखे जाते हैं। ये गाहक दुकानदार को या दुकानदार गाहक को या दुकानदार दुकानदार को या दुकानदार कारखानादार या एजेंट को लिखता है और इसमें कारोबारी मामलात तय पाते हैं। इससे अगली किस्म है सरकारी खतूत। सरकारी खतूत जो हैं ये सरकारी हुक्काम आवाम तक सरकारी इत्तलाआत, हदायत या अहकामात पहुँचाते हैं। ये ना सिर्फ आवाम तक बल्कि एक महकमा दूसरे महकमे को सरकारी हदायत और इत्तलात भी पहुँचाता है। हमारे ख़त की जो आखिरी और अगली किस्म है
وہ ہے رسمی خطوط۔ رسمی خطوط عام طور پر تقریبات کے بارے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے 5 قسم کے خطوط ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سبق کے سب سے اہم حصے کی طرف، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ ایک خط کے کتنے اجزاء ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، اور یہی ترتیب ہم امتحان میں بھی رکھیں گے۔ اس سے ہم امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے خط کے اجزاء کی طرف۔ خط کے اجزاء یا حصے میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے خط کی پیشانی۔ اس حصے میں مقام روانگی اور تاریخ درج کی جاتی ہے، یعنی خط لکھنے والے کا پتہ خط کی پیشانی پر اوپر کونے میں دائیں جانب لکھا جاتا ہے، اور اس کے نیچے خط لکھنے کی تاریخ درج کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، امتحان کے نقطۂ نظر سے ہمیں چاہیے کہ ہم مقام روانگی جو ہے وہ فرضی لکھیں۔ آپ لکھ دیں امتحانی مرکز، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے نیچے جو آپ تاریخ درج کریں گے تو آپ اس تاریخ کو بھی اردو میں تحریر کریں گے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اسے اردو میں ہی تحریر کریں، اس سے خط کا حسن برقرار رہے گا اور اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کا اگلا حصہ ہمارے پاس ہے القاب و آداب۔ مکتوب علیہ یعنی جس کو خط لکھا جا رہا ہے، اس کو مخاطب کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ہم القاب کہتے ہیں۔ القاب ہمیشہ مقام، مرتبے اور عمر کے لحاظ سے استعمال کرنے چاہیے۔ مثلا واجب الاحترام، گرامی قدر، محترم و مکرم، محترمہ، عزیزم، برخوردار وغیرہ وغیرہ۔ القاب کے الفاظ چونکہ تخاطب یعنی پکارنے کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے القاب کے فوراً بعد ندائیہ کی علامت لکھی جاتی ہے۔ اور القاب کے بعد اب آداب کا نمبر آتا ہے۔ آداب کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ مسلمان ہیں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، تو ہمیں بطور مسلمان السلام علیکم ہی لکھنا چاہیے، اور اس کے فوراً بعد فجائیہ کی علامت لگانی چاہیے۔ اب نمونہ کے طور پر سکرین پر اسے دیکھ رہے ہیں۔ خط کا مضمون یہ خط کا انتہائی اہم حصہ ہے، یہ خط کا مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ اسے ہم اگر خط کی روح یا جان کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ مکتوب نگار کو مکتوب علیہ سے جو کچھ کہنا ہوتا ہے اس حصے میں لکھتا ہے۔ اس حصے کو القاب و آداب کے نیچے نئی سطر سے شروع کیا جاتا ہے۔ کچھ تمہید کے بعد اصل مدعا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حصہ 2 سے 3 نثر پاروں یعنی پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ خط کا یہ حصہ بہت مؤثر اور جاندار ہونا چاہیے۔ الفاظ کا چناؤ بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ بقول شاعر کہ مضمون سوچتے ہیں ہزاروں نئے نئے، قاصد یہ خط نہیں میرے غم کی کتاب ہے۔ اب اس کا اگلا اور آخری حصہ جو ہے یہ ہے اختتامیہ۔ جب خط کا مضمون مکمل ہو جاتا ہے تو مکتوب علیہ کے مقام و مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑوں کے لیے والسلام اور چھوٹوں کے لیے دعا گو وغیرہ کے الفاظ لکھ کر بات ختم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مکتوب نگار نیاز مند، خیر اندیش، آپ کا مخلص وغیرہ کے الفاظ لکھ کر اپنا نام لکھتا ہے۔ مکتوب نگار کا نام قدر بائیں جانب لکھنا چاہیے، اور امتحان کے نقطۂ نظر سے ہم اسے فرضی نام یہاں پر تحریر کریں گے۔ مثلا آپ لکھ سکتے ہیں، مثلا والد کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ آپ کا بیٹا، چاہے آپ نام لکھ دیں یا پھر الف ب جیم لکھ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہمارے خط کے اجزاء ہوئے، آپ اسے سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب ہم ایک مکمل خط جو ہے اس کو ہم آپ کے لیے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک مکمل خط ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس سے سیکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ نے آج کے اس سبق کو غور سے سنا اور دیکھا ہوگا۔ ہم نے آج اس سبق میں خط تحریر کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ مزید انشاءاللہ اسباق کے لیے آپ ہمارے
چینل کو وزٹ کرتے رہیے. آپ اپنے معلم راشد بشیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.